اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل وقال عز وجل شانہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وقال تبارک و تعالی السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا او کما قال صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حد روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سیدنا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام، اولیاء کرام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کے بعد دین اسلام دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ماہ رجب کی مناسبت سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور کچھ بنیادی اعتراضات اس کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتی ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والے صحابہ کرام آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اس آیت کو دیکھا جائے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے قبل اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے ہے، اور اسی طرح دوسری آیت ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا ذکر کیا اور ساتھ سکینت کا ذکر کیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں جنگ حنین میں اور جنگ یمامہ میں باقاعدہ شریک ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے تھے۔
قرآن کریم کی ایک تیسری آیت فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کی رضا رحمت کا اعلان، سب سے بڑے اجر کے مستحق وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ اس آیت کے عموم اور خصوص سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ذکر خیر ملتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک چوتھی آیت فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اس آیت میں بھی مہاجر صحابہ انصار صحابہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک پانچویں آیت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیت کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو سیدنا امیر معاویہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ نبی کی قرابت والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اور پھر قرآن کریم کی وہ تمام آیات جس میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنتی گروہ صرف تین قسم کے ہیں۔ ایک سب سے پہلے مہاجر صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام، اور تیسرا وہ گروہ جو درجہ احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والا، ان کے ساتھ محبت رکھنے والا، اور آیت کی روح سے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تمام صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا کا عقیدہ رکھنے والا اور ان کے لیے دعائیں کرنے والا ہے۔ تو آپ اور میں شروع ہی میں دیکھیں کہ میں اور آپ مہاجر انصار صحابہ میں سے نہیں ہے، لیکن کیا میں اور آپ صحابہ کے ساتھ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت اور مودت عقیدت رکھنے والے، ان کی قرآن و سنت کی روشنی میں اتباع کرنے والے، ان کے حق میں کلمہ خیر بولنے والے، ان کے لیے دعا کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر تو آپ ان بنیادی نظریات کے حامل اور موصوف ہیں تو آپ کے لیے بھی قرآن کریم کی یہ آیت باقاعدہ اس کے ہم مصداق ٹھہرتے ہیں والذین اتبعوهم بإحسان۔ اور اس کے بالمقابل اگر صحابہ کرام کے متعلق بغض ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کچھ جرح تعدیل ہے، سب و شتم ہے، کچھ لغویات فضولیات ہے اور کچھ کفریات ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا مصداق بغیر کسی حجاب حیا کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو صحابہ کرام اجماع امت
قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے، نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، یہ اس کا ٹھکانہ، وہ جہاں جانا چاہے وہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دعویٰ مع دلیل اس کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید کی میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی، احادیث سنیں تو احادیث میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ کن کے متعلق؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق کہ اے اللہ ان کو رہنما بنا دے، ہادی و مرشد بنا دے، مہدیاً واہد بہ، لوگ ان سے ہدایت حاصل کریں، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کی تقریرات اور ان کا علم، ان کی کتابت، ان کی فقاہت، لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو یہ کتاب، اس کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور اسی طرح ان کو ہر قسم کی تکلیف اور عذاب سے محفوظ فرما۔ اور ایک روایت میں وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ وَقِهِ الْعَذَابِ، ان کو شہر میں حکومت عطا فرما اور ہر قسم کے عذاب اور فتنے سے محفوظ فرما۔ اور ایک اور، اللہم املہ، اللہم املہ علما وحلما، اے اللہ سیدنا معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و حلم کا بہت بڑا امام بنا دے۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث بھی اس بات پر دال ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، آپ کے مقام و مرتبہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، بغیر کسی رف جملہ استعمال کیے آیات اور احادیث ابھی پڑھتا جا رہا ہوں۔ اتنے فضائل مناقب کہ ادھر ادھر کی رتب و یابس بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا وہ لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، قد اوجبوا، وہ اپنے اوپر جنت کو واجب کر لے گا۔ تمام تاریخی روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ سیدنا امیر المجاہدین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ غزوہ بحر وہ شامل ہونے والے اور شریک ہونے والے، اور ساتھ اگلی روایت میں باقاعدہ یہ اعلان فرمایا، ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑے گروپ، دو عظیم جماعتیں، اور آگے حدیث کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں، عظیمتین من المسلمین، مسلمان جماعتوں میں سے، مسلمانوں میں سے وہ دو گروپ ہوں گے، من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تاریخی رتب و یابس ہے اس کو حق باطل کر کے پیش کرنا، یہ کوئی انصاف اور عدل کی بات نہیں ہے، یہ ظلم اور ستم ہے کہ صحابہ کے ایک گروہ کو حق اور دوسرے گروہ کو باطل کہنا۔ صحابہ کرام تمام کل وعد اللہ الحسنہ، تمام
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام حزب اللہ ہم المفلحون ہم الراشدون، ان تمام آیات کے مصداق ہیں۔ اور اسی طرح رسول کائنات کا ایک اگلا فرمان فرمایا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال ھذا الدین عزیزا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا۔ کس طرح؟ کتنے خلیفہ تک؟ تقریباً 12 خلفاء تک، ان میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور خیر القرن قرونی، یہ 3 زمانوں کا ذکر کیا۔ اس میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، قرآن سنت کے اعتبار سے یہ درجات اور اسی طرح یہ مقام ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بات کی جائے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول آپ کا باقاعدہ آپ کو یہ ڈگری دی گئی ہے، اور پھر خالی عام صحابی رسول نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا انہ کاتب الوحی، آپ وحی کو لکھنے والے ان چند برگزیدہ منتخب چنیدہ صحابہ کرام میں سے کہ جن کو باقاعدہ یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی لکھنے کا شرف عطا کیا۔ کان یکتب الوحی، اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پر بہت بڑے امین تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے خال المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی امت کے خالو میں ماموں میں سے آتے ہیں، لیکن ایک بد زبان آدمی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کیچڑ اچھالتا ہوا دکھائی سنائی دیتا ہے۔ مسلمانوں کا ماموں یا مسلمانوں کا اس طرح کے عجیب و غریب، جو میں آپ کو منبر و محراب کے اوپر جملے نہیں بتانا چاہتا، صرف حق سنا رہا ہوں۔ حق کیا ہے؟ قرآن کی شکل میں اور سنت رسول کی شکل میں حق کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ پہلے بادشاہ ہیں جس کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی گئی ہے، اور آپ کو خلافت کی پوری بشارت دی گئی ہے، اور آپ وہ صحابی رسول ہیں جو 163 روایات کے راوی ہیں۔ ایک حدیث ایسی ہو جو آپ نے پہلے اخذ کی ہو، اس کے بعد آگے نقل کی ہو، پہلے تحمل ہے پھر اس کے بعد ادا ہے، تو ایک حدیث نقل کرنے والے کے متعلق فرمان نبوی ہے نظر اللہ عمران سامع مقالاتی، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو میں محمد کا فرمان سنتا، حافظہ اسے یاد کرتا ہے اور اسی طرح قاعدہ ادا کر دیتا ہے۔ اور یہاں 163 روایات کے راوی، اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ 20 سالہ دور خلافت، کسی صحابی کا 20 سالہ دور خلافت نہیں ہے۔ آپ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیں، آپ سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں، سیدنا عثمان ذو النورین کو دیکھیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور پھر سیدنا علی حیدر کرار ان کو دیکھیں، اور پھر سیدنا امیر معاویہ کو دیکھیں۔ 20 سالہ دور خلافت، متفقہ خلیفہ وقت اور حکمران سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کانا معاویہ من اعدل ملوک الاسلام، اسلام کے عادل ترین بڑے ترین حکمرانوں میں اگر نام ملتا ہے تو سیدنا امیر معاویہ کا نام ملتا ہے۔ اور پھر آپ کی خلافت میں کیا کیا کارنامے ہوئے،
آپ کی فتوحات کیا ہوئی؟ تقریباً 64,65,000 مربع میل کے حکمران. آپ اس کو دیکھیں، 64,65,000 مربع میل کے حکمران اگر تھے تو سیدنا معاویہ اور تقریباً 54 صوبوں کا امیر المومنین، امیر شام کہنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ امیر شام کہہ کر آپ کی خلافت کو محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 64,65,000 مربع میل کے حکمران. اور اسی طرح آپ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ آپ شام کو فتح کرنے والے، قبرص کو فتح کرنے والے، امت کو اتحاد اور اتفاق کی سیرت کا درس دینے والے، امت کے اندر شرعی نظام کو جاری کرنے والے، آپ کی مجلس شورا اہل علم، اہل عدل اور فقہاء صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تھی، اور نظم و نسق کی باقاعدہ قانونی بالادستی کرنے والے اگر کوئی تھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر قرآن و سنت کی بالادستی کرنے والے، صحابہ کرام کی روایات کو جاری رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا حیدر کرار، ان کے اوصاف کے امین، قرآن و سنت کی روایات کے امین، قرآن و سنت کی بالادستی کرنے والے سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مساجد کی تعمیر کرنے والے، ہسپتالوں کو اقامتی بنانے والے، دیگر فتوحات میں نہری کام سلسلے کو جاری کرنے والے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ملتی ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو رجب کے اندر کنڈے کی بات کی جاتی ہے، 22 رجب کنڈے، کبھی امام جعفر صادق رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے متعلق اس طرح کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ رجب کے اندر وہ 22 رجب ہو یا آگے پیچھے ہو، اس کی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو آپ کی پیدائش سے متعلقہ ہو یا آپ کی وفات سے متعلقہ ہو. آپ کی پیدائش رمضان المبارک میں ہے، اور سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 22 رجب کو وفات پانے والے. بعد ایسے لوگ جو دین سے انحراف کرنے والے، بعد ایسے وہ لوگ جو قرآن و سنت سے اراد کرنے والے، اہل سنت والجماع اس کے دھاڑے سے نکلنے والے، وہ رات کے وقت کنڈے لگا کر اس طرح خوشی منانے کی کوشش کرتے اور اس کو غلط نسبتیں کرنے والے تھے. حدیث من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ 1906 میں باقاعدہ انڈیا کی رسومات میں سے یہ ایک رسم ہے جس کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا تمام اہل سنت والجماعت، آل الحدیث ہو، اہل سنت دیوبند ہو یا بریلوی اہل سنت ہو، تمام کو چاہیے کہ اس طرح کی بدعات و خرافات کو ترک کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مخالفین میں آپ کا بھی نام لکھا جائے. 4 بنیادی مسائل ہیں امت مسلمہ کو، اس میں خصوصاً نوجوان کو، جو سوشل میڈیا میں رہنے والے، ان کو ہمیشہ ان مسائل میں قرآن و سنت کا سہارا لینا چاہیے. سب سے پہلا مسئلہ، اپنے نظریات کو، اپنے افکار کو، اپنے بنیادی عقائد کو وہی عقائد بنانے کی کوشش کرو جو قرآن و سنت کے عقائد ہیں، جو اہل سنت والجماع کے عقائد ہیں. ادھر ادھر کے بندے سن کے، یورپین لوگ سن کر، یا اسی طرح بر صغیر پاک و ہند کا ہر بندہ چلتا پھرتا سنیں گے تو آپ عقائد میں انتشار کا شکار ہو جائیں گے. دوسرا بڑا مسئلہ، آپ کا تصور دین وہی دین ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کی شکل میں ہے، جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، جس پر اہل سنت والجماع نے پوری قربانیاں دی ہیں. ہر آدمی اپنا تصور دین بنا کے امت کو انتشار کا شکار نہ کرے. تیسری بات، احادیث رسول میں قبول و رد میں وہی معیار اپنا بناؤ جو معیار محدثین کا معیار ہے.
جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے حدیث کو لکھنے میں، جو ان کا معیار ہے وہی معیار ہونا چاہیے، فطرت کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، فلسفے کی بنیاد پر، چلتے پھرتے لوگوں کے روایت اور درایت کے فتنے کی بنیاد پر ایک حدیث کو قبول کرنا، اسی کو رد کرنا، بخاری کی روایات کو، مسلم کی روایات کو، صحیح روایات کو دھتکار دینا، یہ امت مسلمہ کا کوئی اس طرح کا ان کے اصحاب میں سے نہیں ہے۔ اور تیسرا بڑا بنیادی مسئلہ جو اپنے نوجوانوں کو بتلانا چاہتا ہوں، اس مسئلے میں بھی اپنے آپ کو قرآن و سنت پہ لانے کی کوشش کرو، وہ عدالت صحابہ کے معیار کا مسئلہ ہے۔ عدالت صحابہ میں سکم نہیں ہونا چاہیے، عدالت صحابہ میں جہاں صحابی کا نام آ جائے وہاں اللہ کے فضل و کرم سے سر کو جھکا دے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے تحت، قرآن کے تحت رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صحابی ہیں، اور اسی طرح ان کے اوپر کسی قسم کی جر و تعدیل، سب و شتم، کفر اور لغویات، فضولیات نہ سنیں، نہ آگے اس کو شیئر کریں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے متعلق ہمیشہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ان کے متعلق خاموشی اختیار کرنی ہے، جو آپ کو سمجھا آ جائے اس کو باقاعدہ آگے نقل کرو، اور جو چند ایک واقعات میری اور آپ کی ازمائش کے لیے ہیں وہ ازمائش میں شکار ہو کر اپنے عقائد کو خراب نہ کریں کہ 2-3 واقعات کی بنیاد پر تاریخی روایات کا سہارا لیتے ہوئے آپ اپنے عقائد کو خراب کریں۔ لا تسبوا صحابی۔ اور آخری بات، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے قرآن و سنت نے جو ہمیں درس سبق دیا ہے وہ اتفاق کا ہے، وہ اتحاد کا ہے، وہ محبت مودت کا ہے، وہ پیار کا ہے۔ اس اتفاق کو، اس اتحاد کو، اس محبت مودت کو خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اس کو خراب نہ کرو، اسی لائن پہ آ جاؤ جو قرآن سنت کی لائن ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت 4 بڑے ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، دیگر بڑے بڑے محدثین، بخاری، مسلم، امام مسلم، ترمذی، ان کا جو ایمان عقیدہ اسی پہ آ جاؤ۔ ہر نیا مسئلہ لینا اور اسی پہ لگ جانا، کوئی ہاتھ باندھنے کا، کوئی ہاتھ چھوڑنے کا، کوئی صحابہ پہ گالی اور کوئی صحابہ پہ کنڈے لگانے کا، رجب و شتم، سب و شتم کرنے کا ہر بندہ اپنا مسئلہ بنائے گا تو یقین کرے جیسے امت ٹوٹی ہے ویسے ملک ٹوٹے گا۔ ملک ٹوٹا ہے تو آپ کے گھر ٹوٹیں گے۔ خدا را ان چیزوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ملک کو بھی بچاؤ، ملکی اداروں کو بھی بچاؤ اور امت مسلمہ کو بھی بچاؤ۔ یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سنی، وہابی، دیوبندی اس میں بٹنے کا دور نہیں ہے۔ اکٹھے رہ کے عقیدہ توحید، ایمان عمل صالح کی دعوت لے کر قرآن و سنت کی بالادستی، عقیدہ ختم نبوت، صحابہ کی عدالت کو آگے لے کے چلنے کا سفر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔